شادی کے تمام فنکشن نہایت سادگی سے انجام پائے تھے کیونکہ یہ مہران کی اپنی خواہش تھی اور سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا۔ شادی ہو گئی تھی، بس ولیمہ باقی تھا۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ میرال کو گھر لے آئے اور اس کے روم میں بٹھا دیا گیا۔ رات ہو گئی تھی مگر مہران کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ امی نے اس کو کال کی تھی تو دوستوں کے پاس ہے کہہ کر فون بند کر دیا گیا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ دراصل وہ شادی کے بعد کافی دیر تک رویا تھا، اسوہ کو یاد کر کے، ان خوابوں اور خواہشوں کو یاد کر کے، ان باتوں کو یاد کر کے جو اس کی شادی کو لے وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ بہت زیادہ تڑپنے کے بعد وہ گھر آیا تھا اور امی ابا سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ میرال اس کے انتظار میں ابھی تک بیٹھی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں اور گالوں پر پڑتا ڈمپل اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا تھا۔ مہران نے صوفے پر بیٹھ کر اس کے سامنے 2-3 سگریٹ پھونک ڈالی تھی، پھر سیج کی طرف بڑھا تھا۔ میرال نے ایک نظر اٹھا کے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مارے حیرت کے پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ یہ تو وہی ہے جس کے چہرے پر خرم کی شادی پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ یہ اسوہ کا بھائی ہے۔ یقیناً میرے ساتھ کیا کچھ برا ہونے والا ہے؟ دل ہی دل میں اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ مہران نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کافی طنز و تشنیع بھرے لہجے میں کہا، کیسی ہیں آپ اور کیسی ہیں آپ کی انا؟ یقیناً بہت خوش ہوگی، گولڈ میڈل جیت لیا نا تم نے۔ آپ کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرال مارے خوف کے اتنا ہی کہہ پائی۔ اچھا تم بتاؤ، تم سے کس لہجے میں بات کی جائے؟ کس چیز کے قابل ہو تم؟ کون سا لہجہ ڈیزرو کرتی ہو تم؟ مہران نے یہ کہتے ہی اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا، جس کے نتیجے میں اس کی کلائی کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہو چکی تھیں اور میرال کی چیخ نے اس کے گلے میں ہی دم توڑ دیا تھا اور وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مجھے بھی بہت درد ہوا تھا اور میں بھی بہت زیادہ درد محسوس کرتا ہوں اپنے اندر اب بھی۔ یہاں درد ہو رہا ہے۔ مہران نے دل پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اس کو بتایا، تم نے میری معصوم بہن کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ میری اتنی سی انجانے میں کی گئی غلطی کی سزا اتنی بڑی ملے گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ مہران نے ایک پل میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں نے آپ کی بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سنان بھائی بہت چاہتے ہیں اسے اب بھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، ساری غلط فہمیاں اب دور ہوئی ہیں۔ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی۔ مہران نے اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی اس کے ہونٹوں پر اپنے قفل لگا دیے تھے۔ اس نے اس کو اپنی وحشت اور بربریت کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا اور وہ اس سے اگلے پچھلے سارے حساب بس ایک ہی رات میں اس کی توہین و تشنیع کر کے وصول کرے گا۔ دوسری صبح وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ مہران ابھی تک سو رہا تھا۔ ایک رات نے اس کے دل میں ایک خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ مہران سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ شاید یہ سب اس کے کیے جانے والے سلوک کی وجہ سے تھا۔ بیوٹیشن آ چکی تھی، اس کی تیاری میں کافی وقت درکار ہوگا، اس لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب مہران اٹھا تو خود کو تنہا پایا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر میرال کہیں بھی نظر نہیں آئی، تو وہ اٹھ کر شاور لینے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے تیاری کی کیونکہ ان کے ہاں مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ میرال جب تیار ہو گئی تو اسے کمرے میں خرم بائی کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ مہران نے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے مرر سے اس کا بخوبی جائزہ لیا تھا۔ وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی تھوڑی سی بھی تعریف کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے بال بنائے اور آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ میرال نے لرزتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس کی گھنی پلکوں پہ نمی اس کی آنکھوں کی دلکشی کو بڑھا رہی تھی۔ میں ایک بات کہنا بھول گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ہمارے تک ہی محدود رکھو۔ اگر میں نے کوئی بھی بات کسی کی زبان سے سن لی تو وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری ہوگا، اور ایک اچھی بیوی کے فرائض تو تم اچھے سے جانتی ہوگی، یقیناً کہ وہ ہر حال میں اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھتی ہے۔
مہران نے اپنی بات مکمل کرتے ہی رنگ نکال کر جیب سے اس کی انگلی میں پہنا دی اور اٹھ کر اس سے بہت دور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ان کی امی اور چچی نے میرال کو لے کر باہر سٹیج پر بٹھا دیا۔ مہران بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ سب رشتہ داروں نے تحفے تحائف پیش کیے اور ساتھ ساتھ بہت سی پکس بھی بنائی گئیں۔ سینان، فردوس، حاتم اور قاسم اور ان کی تمام فیملی بھی شرکت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ عصر کے وقت سب فارغ ہوئے۔ میرال بت بنی ہوئی تھی، اس کے لیے یہ سب ایک خواب تھا۔ اس کو اس انائے 1 نمبر سے کال کا خیال آیا جو اس دن مہران نے اس کو کال کی تھی، اور اس نے اس بات کو مذاق سمجھ کر اگنور کر دیا تھا۔ جب سب چلے گئے تو وہ اپنے کمرے میں آئی، کیونکہ آج اس کو اپنی امی کے ہاں دعوت پر جانا تھا انہی کے ساتھ۔ اس نے جلدی سے ڈریس چینج کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیوی تھا اور اس کے سر میں درد کے ساتھ ساتھ اپنے وجود سے نکلتی ایک آگ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چینج کیا، اتنے میں مہران اور میرال کی تمام فیملی روم میں آ گئی تھی۔ چچی جان نے میرال کا ڈریس اور کچھ استعمال کی چیزیں بیگ میں پیک کی۔ مہران اور میرال فیملی کے ساتھ ہی رخصت ہوئے۔ انہوں نے مہران کی امی ابا کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر انہوں نے ساتھ چلنے سے معذرت کر لی کیونکہ گھر میں کافی سارے کام باقی تھے اور لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی، اس لیے ان کا جانا ممکن نہیں تھا۔ میرال جب سے یہاں آئی تھی بے چین سی تھی۔ اس نے خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں پایا۔ اس نے جب دیکھا تو مہران کی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ شادی بس ایک انتقام ہے اور کچھ نہیں، مگر اس شخص نے اپنی طلب کو مٹانے کے ساتھ ساتھ اس کی اس انا کو پاش پاش کر دیا جس کے لیے اس نے کبھی اسوا کے ساتھ وہ سب محبت کا کھیل کھیلا تھا۔ سب ہی اپنی اپنی انا کو تسکین پہنچانے میں لگے ہوئے تھے، رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ مہران بھی اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے بدلے کے لیے میرال کو، اپنی محبت کو بھول گیا تھا۔ اس رات میرال نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، مگر اس کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اسے بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کی امی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کافی گھبرا گئیں۔ مہران اور سب اس کے پاس بیٹھے رہے۔ اس کی امی نے اس کی کلائی پر خراشیں دیکھی تھیں، جس کو دیکھنے کے بعد وہ کافی پریشان ہو گئی تھیں۔ کافی لمحے بیت جانے کے بعد اس کے بخار میں تھوڑی بہت کمی آ گئی تھی۔ دوسری صبح وہ کافی بہتر تھی۔ اس کی امی نے ان خراشوں کے متعلق پوچھا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ چوڑیاں اتارتے ہوئے ٹوٹ گئی تھیں، کہہ کر امی کو مطمئن کر دیا تھا۔ شیخو پورہ ان کی واپسی تھی کیونکہ صبح کی بہت زیادہ امی کی کالز آئی تھیں کہ جلدی جلدی واپس آ جائیں، گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ تبھی وہ شام سے پہلے ہی شیخو پورہ واپس چلے گئے تھے۔ پورے راستے میں میرال نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی مہران نے اس کو مخاطب کرنا مناسب سمجھا تھا۔ دونوں 1 گھنٹے کے بعد گھر پہنچے تھے۔ ویسے بھی شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ آتے ہی مہران سب سے مل کر کمرے میں آ گیا۔ میرال نے روم میں آتے ہی ڈریسنگ کے سامنے جا کر تمام جویلری اتار کر باکس میں رکھی اور وہ مرر سے مہران کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سیاہ گھنے بالوں اور آنکھوں کی وجہ سے ایک کشش سی تھی اس انسان میں، جو اس کے اس قدر برا سلوک کرنے کے باوجود اس کو دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا موبائل فون پر مصروف تھا۔ مہران کے پاس بس 3-4 دن ہی تھے، اس کے بعد اس کی واپسی تھی۔ آج اس نے میرال سے بالکل ہی بے نیازی برتی تھی، شاید اس کی طبیعت خرابی کے باعث، یا وہ ڈر گیا تھا کہ وہ کہیں اسے کھو نہ دے۔ میرال نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا اور طبیعت ناساز ہونے کی صورت میں وہ جلدی ہی سو گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب اس کی آنکھ کھلی تھی، اس نے دیکھا کہ مہران صوفے پر ہی سو گیا تھا، مگر ٹھنڈ کے باعث سکڑا پڑا تھا۔ وہ اٹھی، اس پر اپنی گرم شال اڑا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مجھ سے دور مت جاؤ، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، بہت اکیلا ہوں میں میرال۔ اس کے نیند میں بولے جانے والے الفاظ کسی گولی کی طرح اس کے دل پر پڑے تھے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کو پچھلی سب باتیں یاد آنے لگیں، کسی فلم کی کہانی کی طرح سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ اس نے آج پہلی مرتبہ خود کو اس سارے معاملے میں قصوروار قرار دیتے ہوئے مہران کی نفرت اور سزا کو برحق سمجھا۔ آج سینان پھر شیخو پورہ آیا تھا، خاص طور پر اسوا کی قبر پر فاتحہ پڑھ دے اور اس سے ہر بار کی طرح ڈھیر ساری باتیں کرنے کی غرض سے۔
اس نے فاتحہ پڑھی اور پھر اس سے بہت سی باتیں کی اور یہ بھی بتایا کہ اس کو ایک اچھی جاب مل گئی ہے۔ اتنے میں قبرستان کا رکھوالا بابا جی ادھر آ گیا۔ اس نے آتے ہی سینان کو سلام دیا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ سینان نے ان کے سوال کا جواب دل سے ہی دیا اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کر دیا۔ پتر، بہت عرصے سے تجھے دیکھ رہا ہوں یہاں آتے اور اس قبر پر پھول سجاتے، گھنٹوں تک بیٹھ کر اس قبر سے باتیں کرتے۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہے؟ بہت دفعہ سوچا پوچھوں گا مگر میں پوچھ نہیں سکا۔ بابا جی نے سوال کیا۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں بابا جی، یہ اس کی قبر ہے۔ آپ اور سب دنیا والوں کو یہ محض ایک قبر لگتی ہے مگر اس قبر کے ساتھ ہی میری پوری زندگی جڑی ہے۔ میں اب بھی یہاں آتا ہوں، محبت نبھا رہا ہوں۔ سینان نے وضاحت دی۔ اور پتر، مٹی کے ڈھیر سے کیسی محبت؟ وہ سب خاک ہے، سب کو مٹی میں مل جانا ہے۔ سوچو اس کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی جو تم آ کر اتنا روتے ہو۔ وہ کب تک رو گے؟ گھنٹوں تک اس مٹی کے ڈھیر سے باتیں کرتے ہو۔ اگر یہ سب سن پاتے تو پوری دنیا کے لوگ قبرستان میں بسیرا کر لیتے۔ تم دیوانے ہو اور دیوانے کہاں سمجھتے ہیں۔ بابا جی نے اس کو سمجھانے کے لیے جو تھا کہہ دیا۔ سینان کو ان کی باتوں نے سوچنے پہ مجبور کر دیا اور وہ واپس آ گیا اور میرال سے ملنے اس کے گھر آیا۔ میرال اور سب اس سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے مگر مہران نے کچھ خاص اس سے بات نہیں کی تھی اور باہر نکل گیا تھا۔ آج مہران کی واپسی تھی اور اس نے پیکنگ وغیرہ کی اور جلد ہی گھر سے چلا گیا۔ اسے بہت طویل سفر طے کرنا تھا۔ وہ جاتے ہوئے امی ابا سے ملا تھا مگر میرال سے اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی ہدایت دی۔ شادی کے بعد اس نے اپنے رویے سے جہاں تک ممکن تھا اس کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس کے ساتھ طرح طرح کا برا سلوک کیا تھا۔ کبھی سگریٹ نوشی کے دوران سگریٹ سے اس کا ہاتھ جلا دینا، کبھی طنز و تشنیع کا مظاہرہ کرنا، کبھی اس کو اپنی وحشت اور بربریت کا نشانہ بنانا، کبھی اس کے دل پر طنز کے تیر چلا کر اسے ذلیل و خوار کرنا اور کبھی کبھی اپنی نفرت کی آڑ میں چھپے محبت بھرے جذبات کا نیند میں اقرار کرنا، کبھی نیند میں اس کا تقرب پانا۔ وہ چلا گیا تھا مگر کمرے میں اور میرال کے دل میں ایک خاص جگہ چھوڑ گیا تھا۔ اس کی خوشبو اس کی سانسوں میں اور کمرے کے چپے چپے میں تھی۔ ہر صبح ہر شام وہ اپنے موبائل فون کو دیکھتی، شاید اس نے کوئی میسج کیا ہو مگر کوئی بھی میسج نہیں آتا تھا۔ مہران امی ابا سے بات چیت کرتا رہتا تھا اور وہ جب بھی میرال سے بات کرنے کا کہتے تو یہ کہہ کر ٹال مٹول کر دیتا کہ اس کی بات ہوتی ہے اس نمبر پر، یا پھر میں بات کروں گا، سر بلا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب بھی وہ میرال سے پوچھتے تو وہ کہہ دیتی کہ میری بات ہوئی ہے۔ اس سارے عرصے میں میرال کو اس انسان کی بے انتہا یاد آتی تھی اور اس کی نفرت بے معنی لگتی تھی مگر اس کا نیند میں کیے جانے والا اظہار محبت اس کی سچائی اور گہرائی کو بیان کر دیتا تھا۔ تیری قربت کے سبھی عکس میرے قیدی تھے، تو نے اے جان پس مژگاں کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ 3 ماہ ہونے کو تھے۔ اس دوران اس کی طبیعت کافی دن خراب بھی رہی تھی مگر اس انسان نے اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا، نہ ہی خبر لی تھی۔ میرال کو اس کی طلب محسوس ہوتی تھی مگر وہ خود بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا فیصلہ اس لیے بھی کیا تھا شاید تنہائی اسے یاد دلائے میں اس کی کون ہوں۔ انا کے خول سے اے کاش ہم دونوں نکل آتے، میں تیرے روبرو ہوتا تو میرے روبرو ہوتا۔ میرال کو اس انسان سے ایک خاص قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی چیزوں کو دیکھتی تھی اور اس کی تمام تصاویر کو تقریباً دیکھتے دیکھتے ہر رات سویا کرتی تھی۔ اس عرصے میں اس نے امی ابا کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا اور اسوا کے لیے روتے ہوئے اور اسوا کی یاد میں ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنے اس گناہ کی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگی تھی۔ کئی راتیں اس نے یہی سوچتے ہوئے گزاری تھیں کہ وہ میرال کتنی ظالم تھی جس نے اسوا جیسی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی اور اس کی موت کا کارن بن گئی۔ اس کی ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا تھا۔ اس کو یہ احساس ایک ماں کے آنسوؤں نے دلایا تھا کیونکہ اب خود بھی وہ یہ رتبہ پانے والی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے اور محبت بے لوث ہوتی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ مہران سے ضرور معافی مانگے گی
مہران کو یہاں آئے تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ایسے میں وہ کون سا دن یا رات کا پل تھا جس میں اس کو میرال کا خیال نہیں آیا تھا، اس کی یاد نہیں آئی تھی۔ ہزاروں دفعہ اس نے اسکرین پر اس کا نمبر ڈائل کر کے مٹا دیا تھا، مگر اپنی انا کی تسکین کے لیے اس سے مکمل بے نیازی برتی تھی۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی کہ ان کے ہاں خوشخبری ہے اور ایک خوشی ہے جس کی خواہش ہر شادی شدہ کپل کو شدید ہوتی ہے، وہ محبت اور انا کی اس جنگ میں بری طرح الجھ گیا تھا۔ طلب جو ہو بھی تو ہم ہونٹ بند رکھتے ہیں کہ ہم انا کا علم سر بلند رکھتے ہیں۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی مہران نے اسوہ کی ڈائری نکالی اور پڑھنے لگا۔ چند اوراق پلٹنے کے بعد لاسٹ والے صفحات کی کچھ لائنوں پر اس نے نظریں مرکوز کر دیں۔ میں نے بھائی کی آنکھوں میں میرال آپی کے لیے بہت زیادہ محبت دیکھی ہے سینان، میں چاہتی ہوں کہ ان کی شادی ہو جائے، پھر اس طرح ہمارے راستے بھی آسان ہو جائیں گے۔ پھر تو میں بھائی سے کہہ دوں گی۔ یہ سب کچھ سینان سے کبھی کہا تھا مگر وہ بدل جائے گا، یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، مگر میری اب بھی خواہش ہے میرال میری بھابھی بنے اور میرے بھائی کی محبت کے آگے وہ اپنی انا کو ہار دے۔ محبت اور انا کی اس جنگ میں ہمیشہ محبت کی جیت ہو اور میرے بھائی کی محبت میرال کے دل میں اس قدر مضبوطی سے قدم جمائے کہ انا کی موت ہو جائے۔ یہ انا ہی تھی جس نے مجھے ہرا دیا، مگر میں چاہتی ہوں محبت جیتے۔ کہاں ہوتی ہیں محبت میں انائیں، مٹی کے لیے مٹی ہونا پڑتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی تمام الجھنوں کا جواب مل گیا تھا۔ اسوہ نے تو وہ کبھی چاہا ہی نہیں تھا جو مہران نے کیا۔ اسوہ نے ہمیشہ محبت کو انا پر ترجیح دی تھی۔ اس کو اسی ویک گھر جانا تھا، اس کی چھٹی لکھ دی گئی تھی۔ اس کے لیے یہ انتظار بہت مشکل تھا اور چاہ کر بھی میرال سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میرال نے سوچ لیا تھا کہ وہ مہران سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی کیونکہ اس کو اس انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ آج امی نے اس کو بتایا تھا کہ مہران آج پہنچ جائے گا۔ اس نے بہت اچھی ڈریس پہنی تھی اور بالوں کو بھی ایک خاص قسم سے باندھ رکھا تھا، کانوں میں ٹاپس پہنے تھے۔ اس تیاری کے ساتھ ساتھ اس نے امی سے پوچھ کر اس کی کچھ پسندیدہ کھانے بھی بنائے تھے۔ اس کو یہ چند گھنٹوں کا انتظار بہت مشکل لگ رہا تھا، اس کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ آخر اس کا انتظار ختم ہوا جب مہران کی قدموں کی آہٹ گھر میں پڑی۔ اس نے اس قدر انتظار کے باوجود اس سے بے نیازی برتی۔ وہ کمرے میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے مہران کا سامنا کیا تھا۔ رات کے کھانے اور تمام کام کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی تو اس نے مہران کو اپنا منتظر پایا تھا۔ اس نے کمبل نکالا اور سونے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ مہران نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا اور اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی اس نے اس کو خود سے لگا لیا تھا۔ وہ جذبات کی ناؤ میں پوری طرح بہہ چکا تھا۔ میرال نے بھی اس کے گلے لگ کر تمام تڑپ کو آنسوؤں میں بہا دیا تھا۔ کافی لمحے گزر گئے، پھر اس نے کاندھے سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آج ساری باتیں آپ کو پہلے میری سننی ہوں گی، اس کے بعد آپ بولیں گے، میرال نے روتے ہوئے کہا تھا۔ مہران نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اسوہ کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس کی سزا بہت بڑی ملی ہے مجھے بھی اور سینان کو بھی۔ سینان نے اسوہ کو کھو دینے کے بعد اس بات کو محسوس کیا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا اور ہے۔ اس کا ثبوت اس کا شیخو پورا آنا، اسوہ کی قبر پر بیٹھ کر گھنٹوں تک رونا اور اس کے ساتھ باتیں کرنا ہے۔ میں شاید کبھی یہ جان ہی نہیں پاتی کہ میں نے غلط کیا تھا، کوئی گناہ کیا تھا۔ اگر آپ مجھے نہ ملتے تو میں انا کی اس جنگ میں خود کو ہار چکی ہوتی۔ مہران، محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ اور شدید۔ میں مزید اس انا کی جنگ میں کچھ نہیں کھو سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک ننھی جان اس جنگ میں بے قصور ماری جائے۔ میں اس کو نہیں کھو سکتی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے مہران کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مہران نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں، تب سے جب پہلی بار میں نے تمہیں خرم بھائی کی شادی میں دیکھا تھا، تب سے تم میرے دل میں اتر گئی اور میں تمہیں بہت چاہنے لگا تھا، مگر اسوہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی ڈائری پڑھنے کے بعد میں خود کو روک نہیں سکا۔ تم سے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی، تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا، مگر اس کی ڈائری کے آخری صفحات پر مشتمل اس کی آخری خواہش تھی کہ ہم ایک ساتھ رہیں اور انا کو دفنا کر محبت کی جیت ہو۔ جس طرح تم نے میرے بعد امی ابا کا خیال رکھا اور اس گھر کو اپنا سمجھا، اسی سے میں سمجھ گیا کہ تم اپنی انا کو مار کر محبت کے حصار میں داخل ہو چکی ہو۔ میں نادم ہوں اپنے ہر سلوک اور برے رویے پر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں سچ میں بہت زیادہ تڑپا ہوں تمہارے لیے، تم سے بات کرنے کے لیے۔
مہران نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہوں کہ اپنے ہونے والے بچے پر کوئی بھی سزا لاگو کر دوں گا؟ مہران نے یقین دلایا تھا، جس پر میرال نے اس کے کشادہ سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ دونوں نے محبت کی ڈور میں خود کو باندھ کر انا کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انا نہیں ہوتی، کیونکہ محبت عاجزی، نرمی سے جھک جانے کا نام ہے۔ محبت میں انائیں نہیں ہوتی، جہاں انا ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ بس ایک وجود کافی تھا محبت میں ہار کر انا کو جیتنے کے لیے۔ اسوا کی موت کے ساتھ ہی انا مر کر دفن ہو گئی تھی، اب بس محبت تھی۔ دوسری صبح مہران اور میرال اسوا کی قبر پر گئے، کیونکہ میرال کی خواہش تھی کہ وہ اس قبر پر فاتحہ پڑھ کر اپنے کیے گئے جرم کی معافی مانگے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں تازہ گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے اور اگربتیاں جل کر خوشبو پھیلا رہی تھیں۔ میرال ان کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ سینان آیا تھا، مگر وہ چپ رہی۔ مہران نے بابا جی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، کوئی دیوانہ ہے جو آتا ہے، پھول بکھیر جاتا ہے اور اس ڈھیر سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ بہت سمجھایا تھا مگر دیوانے کب سنتے ہیں۔ بابا جی بات کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ مہران نے میرال کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مہران نے تصدیق کرتے ہوئے، یقیناً سینان ہی ہے جو آتا ہے۔ میرال نے اس کی بات سن کر ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سر کو ہلا دیا۔ میں نے سوچا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، اب وہ اس طرح کب تک اسوا کی یادوں کے سہارے جیے گا؟ مہران نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنی رائے دی۔ آپ یہ کوشش کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات پر شاید کوئی اچھا رسپانس مل جائے۔ میرال نے اتنا ہی کہا تھا۔ میں اور امی سب بے بس ہو چکے ہیں اس معاملے میں، مگر کچھ بھی نہیں کر سکے۔ مہران اور میرال کی شادی کو پورے 3 سال ہو گئے تھے۔ ہر 3 ماہ کے بعد اس بار بھی مہران اور میرال چھوٹے انیان کے ساتھ لاہور آئے تھے اور ان کا بیٹا تقریباً 2 سال سے زیادہ کا ہو چکا تھا۔ اس سارے عرصے میں میرال نے خود کو بہت زیادہ بدل دیا اور پوری طرح مہران کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ دونوں کی زندگی میں بس محبت ہی محبت تھی۔ دوسری طرف سینان نے بھی مہران کے کہنے پر کزن سے شادی کر لی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام میرال اور سینان نے اسوا رکھا تھا، بہت ہی خوبصورت اور پیاری تھی۔ اس حادثے کو تقریباً 7 سال گزر گئے تھے، مگر سینان کبھی بھی اسوا کو نہیں بھولا تھا۔ وہ اس کی قبر پر جاتا تھا، فاتحہ پڑھاتا تھا، مگر اب اس کا دل محبت سے محروم ہو چکا تھا۔ اسوا کی موت اور وہ سب کیسے کیوں ہوا تھا، وہ سینان، مہران اور میرال کے سینوں میں ایک راز بن کر دفن ہو چکا تھا، جس کی خبر کبھی کسی کو نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں کے مر جانے سے، دفن ہو جانے سے محبتیں کہاں مرتی ہیں؟ انا نے ایک وجود کو تو نگل لیا تھا، مگر اس وجود کی موت کے ساتھ ہی سب انائیں مر گئی تھیں، دفن ہو گئی تھیں۔ اب بس محبتیں تھیں جس نے سب کو بدل دیا تھا۔ کرن کے ساتھ سینان کی زندگی تو سنور گئی تھی، مگر ایک کسک، ایک خلش باقی رہ گئی تھی۔ لا حاصل سے عشق ہوتا ہے اور عشق باقی رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، کبھی نہیں مرتا۔ اس کہانی میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ چھوٹی سی اس زندگی میں انا کا کیا کام؟ کبھی بھی کوئی سینان انا کی تسکین کے لیے کسی اسوا کو نہ کھوئے۔ انا محبت میں نہیں ہوتی، ہوتے ہیں پھر وجود فنا جہاں آئے انا۔ میری محبت زندگی ہے، چھوڑ کر دفن تو انا۔